أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں بھی طلاق سے متعلق مسائل چل رہے تھے، یہاں پر بھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو چھوڑ دو، ان کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور جو کوئی اس طرح کرے گا تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لہو و لعب مت سمجھو، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اور جو اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے، حکمت میں سے، اس سے نصیحت پکڑو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ عدت کے قریب پہنچے، فلا تعضلوهن ان ينكحن، تو پھر پوری کر چکے تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدے کے موافق۔ ذالک یوعظ بہ، اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، اور اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی والا ہے، پاکیزگی والا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ان آیات میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں طلاق سے متعلق احکام میں سے۔ فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ایک طلاق یا دو طلاق، تیسری طلاق کے متعلق تو جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایک طلاق دے دو، دو طلاق دے دو، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اب تم اگر ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، نہیں کرنا چاہتے ہو تو ان کو عزت کے ساتھ روانہ کرو، ٹھیک ہے نا، ذلیل کر کے نہیں کہ اب کیونکہ اس کو میں نے طلاق دے دی ہے اس کو ذلیل کروں، رسوا کروں، کیونکہ شریف انسان، عزت دار انسان، باحیا انسان کسی کی عزت کو اچھالتا نہیں، اور خاص طور پر ایسی عورت جو آپ کے نکاح میں رہ چکی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جیسے ایک بزرگ کے لیے آتا ہے کہ ان کی اپنی بیوی سے انبن ہو گئی، بات طلاق تک پہنچی، تو دوستوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں طلاق دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ابھی میرے نکاح میں ہے اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ جو عورت میرے نکاح میں ہو میں اس کی برائی غیروں کے سامنے کروں۔ طلاق ہو گئی، پھر اس کے دوستوں سے پوچھنے لگے بھائی اب تو طلاق ہو گئی ہے، اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا جو تمہاری انبن ہوئی؟ فرمایا کہ جو عورت میرے نکاح میں نہیں ہے میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اس کی برائی کو بیان کروں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب چل رہا ہے رشتہ اچھا تو بہت ماشاءاللہ تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں، اور جب ذرا سی لڑائی ہو جائے تو پھر ہزاروں عیب اس میں نکال کر اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا جاتی ہیں، ایسی بد کردار عورت ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے۔ فرمایا کہ ایسے نہیں، طلاق دینے کے بعد جب عدت پوری ہو جائے اگر تم اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو عزت و آبرو کے ساتھ، اگر تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ عربوں کے ہاں ایک یہ رواج بھی تھا کہ طلاق دے دیتے، پھر جب عدت قریب ہوتی
تو رجوع کر لیتے، عدت قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے، واپس طلاق لے لیتے، پھر اس کو نکاح میں رکھا ہوا، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت قریب ہوتی پوری ہونے کے، پھر رجوع کر لیتے، کیونکہ ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد متعین تو نہیں تھی۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اسلام نے طلاق کی حد متعین کی ہے کہ 3 کے بعد معاملہ ختم، پھر عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی، پھر اس کو رکھ لیتے۔ یہ عورت پر ظلم کرتے، یہ جو نا آج کل حقوق نسواں قسم کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں 8 مارچ ہے یہ کون سا دن ہے، اس کو یہ مناتے ہیں عورتوں کے حقوق کے دن۔ پھر اس میں وہ عورتیں جو ہیں وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے نا، میں اپنے شوہر کے لیے چائے گرم کیوں کروں، میں اپنے شوہر کے لیے بوٹ پالش کیوں کروں، میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کیوں کروں، میں اپنے شوہر کے لیے اپنا جو ہے وہ کھانا کیوں بناؤں۔ یہی عورت، یعنی عقل ماری ہے نا ایسی عورت کی کہ یہی عورت اپنے ایک نکاح والے مرد کے کپڑے استری کر کے اسے چائے پلانا تو اس کو گوارا نہیں، لیکن یہی عورت ایئر ہوسٹس بن کر 500 جہاز کے مسافروں کو چائے پلانا، جوس پلانا، اس کو عزت سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا، 400-500 جہاز کے مسافروں کو چائے پلانا، جوس پلانا، کھانا سرو کرنا، اس کو عزت سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اور ان 400-500 میں سے کتنے لوگ اس کو حریص نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو عزت سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی بے وقوف عورت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ایک مرد کی خدمت تو اس کو قید لگتی ہے اور اس کے حق پہ ڈاکہ لگتا ہے اور اس کی آزادی کے خلاف ہے، لیکن وہی عورت 500 مردوں کی خدمت کر رہی ہے تو اسے آزادی محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی عورت عزت دار ہو کر نکاح کر کے حق مہر ادا کر کے ایک مرد کے ساتھ پوری زندگی گزارتی ہے، اپنی عزت و آبرو اس کے حوالے کر دیتی ہے، اس کو قید سمجھتی ہے، اور وہی عورت کوٹھے پر بیٹھ کر ہزاروں مردوں کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کو آزادی سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک مغرب کا اور عالم کفر کا پروپیگنڈا ہے کہ جی اسلام میں عورت کو حقوق نہیں ہے۔ جتنے حقوق اسلام میں عورت کو دیے گئے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنے حقوق نہیں ہیں عورت کے لیے جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ یہ جو آج یورپ آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے نا، ان کو 100 سال پہلے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ یہ عورت کے ساتھ کرتے کیا تھے، ان کے یہاں عورت کی حیثیت اور وقت کیا تھی۔ ہمارے ہاں تو 1400 سال سے عورت کی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہن ہے تو بھائی کی غیرت ہے، بیوی ہے تو شوہر کی عزت ہے۔ یہ تو ہماری 1400 سال سے عورت کو عزت دی جا رہی ہے اسلام کے اندر، اور عورت کو خاص کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر ایک عورت کے لیے جو غیرت والی عورت ہے، یہ جو ٹی وی پر آ کر بیٹھتی ہے نا عیاش قسم کی عورتیں، ٹھیک ہے نا، 50 مردوں سے منہ کالا کروانے کے بعد اپنے حقیقی شوہر سے طلاق لینے کے بعد پھر ٹی وی پر آ کر بیٹھتی ہے کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے۔ اب یہ بتائیں گی کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے گا جو خود 10 جگہ نکاح کر کے طلاق لے چکی ہوتی ہیں۔ اب یہ عورت کے حقوق سمجھائیں گی، ورنہ عورت ایک عورت ہے، وہ شوہر کا بھی ذمہ ہے، ٹھیک ہے، وہی عورت ہے وہ باپ کا بھی ذمہ ہے، ٹھیک ہے، وہی عورت ہے وہ بھائی کا بھی ذمہ ہے، اور وہی عورت ہے وہ بیٹے کا بھی ذمہ ہے۔ کتنے مرد ہو گئے؟ 4 مرد اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے پیدا فرمائے کہ یہ تیرے ذمہ ہے
اس کی جان، مال، عزت، آبرو پر کسی کا حرف نہیں آنا چاہیے. پیدا ہوتے ہی باپ کے ذمے. تھوڑی بڑی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو بھائی کے ذمے ہو گئی. ٹھیک ہے جی. بڑی ہوئی، نکاح کیا تو اس کی زندگی میں تیسرا مرد آیا، اب وہ شوہر کا ذمہ عزت و آبرو بن گئی. اس نے یہ خود جو ہے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کا بچہ بڑا ہوا تو اب اس کی زندگی کا چوتھا مرد ہے جس کی ذمہ داری ہے ماں بن جاتی ہے. یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے. اللہ کا کرم ہے ابھی ہمارا معاشرہ مکمل طور پر یورپ کے کلچر کو قبول نہیں کیا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کے ہاں دادا دادی کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں بوڑھے ماں باپ کا تصور نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں تھوڑا بہت کلچر ان کا آ گیا ہے کہ مدرس ڈے، فادرس ڈے، ٹھیک ہے نا جی، اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے. ان کا سال میں ایک ہوتا ہے باپ کا دن، ان کے ہاں سال میں ایک ہوتا ہے ماں کا دن، ایک دن ہوتا ہے بھائی کے لیے، ایک دن ہوتا ہے بیوی کے لیے. اور اسلام کے اندر ہر دن باپ کا دن ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا دن ہے، ہر دن بہن کے لیے بھائی کا اور بھائی کے لیے بہن کا دن ہے. اصل میں یہ وہ بات ہے کہ انگور جب دیکھے نا اوپر، لومڑی نہیں پہنچ سکتی تھی تو اوپر بیٹھے ہوئے جانور سے کہا کہ تھوڑے سے انگور مجھے بھی کھلا دو بھائی. تو اس نے بولا نہیں دوں گا نہیں دوں گا. تو اس نے کیا کیا، اخو انگور کھٹے ہیں. لومڑی یوں کر کے چلی گئی. اب یورپ خود تو شرم و حیا سے عاری ہو گیا. ان کے ہاں شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان کے ہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ہے. چلو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بھی ایک مرد اور عورت تک محدود ہو تب بھی اسلام کے خلاف ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں گے یار ایک عورت ایک مرد کے لیے نہیں. وہاں کا تو یہ کلچر ہے کہ گرل فرینڈ ہے، اس کا بوائے فرینڈ اس کے گھر پہ آئے گا، کمرے کے باہر اگر کسی مرد کا جوتا لگا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، تو اس کا بوائے فرینڈ سمجھ لے گا کہ میری گرل فرینڈ کسی اور سے منہ کالا کروا رہی ہے، وہ نکل کر چلا جائے گا. یہ ان کی غیرت ہے. جہاں کے 70% بچوں کو اپنے باپ کا نام پتہ نہیں ہے اور ان کے اسکول کے رجسٹر میں ان کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ طبقہ اب ہمیں شرم اور غیرت و حیا کو سکھانے سے رہا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں میسر ہے لہذا آپ کو انگور کھٹے ہیں. یہ شرم و حیا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ غیرت و حمیت کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے جی؟ ٹھیک ہے نا جی. اولڈ ایج ہوم میں ماں باپ کو بٹھا دو اور آج تم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بٹھا دو گے، کل تم جب اپنے بچوں کے لیے بوڑھے ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں ایسے ہی سینٹر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. جبکہ ہمارے ہاں اسلامی معاشرے کے اندر ایک شخص جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس سے محبت کرنے والے دو ہوتے ہیں، ایک ماں اور ایک باپ. ٹھیک ہے نا. پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اس کا یہ بھائی یا بہن وہ اس کے ساتھ، اگر اس کے خاندان میں پہلے سے بھائی بہن ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہی انسان جوان ہوا تو اس کی زندگی میں ایک خاتون آ جاتی ہے محبت کرنے والی جو اسی بیوی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہی میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اب ان کی محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو گیا، بیٹا آ گیا، پھر بیٹی آ گئی، بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی. جتنے زیادہ ہمارے ہاں تو یہ تحریک چلائی ہوئی ہے نا کہ بچے دو ہی. اچھے ہمارے ہاں یہ تحریک چلائی ہے کہ بچے دو ہی اچھے. کسی کے بچے ہیں ہی دو اور وہ دونوں کے دو شیطان ہیں تو پھر اب کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا. تو جبکہ اسلام کا یہ اپنا نظریہ نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہوں اور بچے زیادہ جننے والی ہوں. بچے زیادہ جننے والی ہو. اچھا کہتے ہیں کہ بچے زیادہ جننے کر عورت بیمار ہو جاتی ہے.
یہ اب ہم نے گزشتہ 20 22 25 سال میں سنا ہے کہ عورت بیمار ہو جاتی ہے، ورنہ بچے پیدا کرنا عورت کی صحت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ دنیا طب میں جا کر تحقیق کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آج کل بیماریاں عورتوں میں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کس لیے پیدا ہو گئی؟ انہوں نے وقفے کرا دیے ہیں، بچوں کی پیدائش کو بند کرا دیا ہے، غیر فطری طریقے۔ عورت کا فطری طریقہ کیا ہے کہ جب تک اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ بچے پیدا کرتی رہے گی، تو عورت فطرت کے مطابق چلتی رہے گی۔ جو ہی اس نے فطرت کا راستہ چھوڑا، ہزاروں بیماریوں کا مرکز وہ عورت بن جائے گی، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائے گی، بھدی ہو جائے گی، بدصورت ہو جائے گی، موٹی ہو جائے گی، کالی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی عورت فطرت کے مطابق اپنے بچے پیدا کرتی رہے گی تو یہ صحت مند اور تندرست رہے گی۔ اور یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر باقی امتوں پر فخر کروں گا، باقی نبیوں پر۔ تو دیکھو میری امت کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ کثرت کب ہوگی؟ بچے تو ہی اچھے سے ہوگی۔ آج چائنا رو رہا ہے، آج جاپان رو رہا ہے، آج جاپان میں نوجوان نسل کم ہے، وہاں بوڑھے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کسی وقت انہوں نے بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگایا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کی پیدائش کا ریشو گھٹتا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ نئی نسل تھوڑی تعداد میں ہے اور بوڑھے وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اسلام کی فطرت کے خلاف کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی طبقہ جائے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی۔ تو اسلام کا تقاضا، یہی مرد اس کے پاس جب بچے ہوئے تو یہ اب معزز ہو گیا۔ پہلے ماں باپ کے لیے تھا، ان کے دل کا قرار تھا، پھر بہن بھائیوں کا سکون بنا، پھر بیوی کی عزت و آبرو بنا، پھر اولاد کا فخر بنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ چلتے چلتے اب جو اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد بنے گی تو اتنا زیادہ یہ معاشرے کے اندر معزز ہوتا جائے گا۔ پہلے ابا تھا، پھر دادا بن گیا، دادا بنا تو پورے خاندان میں معزز بن گیا، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا یہ پردادا بن گیا تو یہ تیسری نسل کا حاکم بن گیا۔ اور یہ تصور مغرب کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق اور نکاح کے احکامات بتائے ہیں، یہ ہماری خاندانی نظام کو محفوظ بنانے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم طلاق اور نکاح کے مسائل کو بھول جائیں گے اور اپنی من مانی کریں گے تو ہمارے معاشرے سے تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ اچھا، پھر آگے ایک اور حکم میں اللہ رب العزت نے عرب ممالک میں، عرب دنیا میں زمانے جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اب اگر وہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تھی تو اس کا بھائی یا اس کا سابقہ شوہر اس کو کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے کہ نہیں کرنے دیں گے ہم شادی تجھے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، جب عورت طلاق کے بعد عدت گزار لے، اب وہ نکاح کہیں پر بھی کرے، نہ اس کا پہلا شوہر اس کو منع کر سکتا ہے، نہ اس کے خاندان کا کوئی مرد اسے منع کر سکتا ہے، وہ مکمل آزاد ہے نکاح کرنے کے اندر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا